بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کی رات میں دلہن بنی بیٹھی تھی کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔ مجھے اچانک بھابھی کی بات یاد آ گئی جس نے کہا تھا کہ کسی صورت پسینہ نہ آنے دینا ورنہ تیرا اتنا مہنگا میک اپ اتر جائے گا اور تیرا شوہر تیری کالی صورت دیکھ کر ڈر جائے گا۔ میں بہت گھبرائی کیونکہ میں نے فلٹر لگی تصویریں لڑکے کو دکھا کر تو ہی اپنے جال میں پھنسایا تھا۔ یوں میں جلدی سے باتھ روم میں گھس گئی تاکہ لائٹ آنے کے فوراً بعد میک اپ درست کر کے ہی نکلوں۔ کچھ دیر بعد لائٹ آ گئی اور جو ہی میں باہر نکلی تو شوہر پر نظر پڑتے ہی جان نکل گئی، کیونکہ وہ تو آج میری شادی ہونے جا رہی تھی، وہ بھی بڑی منتوں مرادوں کے بعد۔ میری عمر 30 سال سے اوپر کی ہو گئی تھی، لیکن میرے لیے آنے والے رشتے میری گہری سانولی رنگت کو دیکھ کر واپس چلے جاتے۔ لیکن بھلا ہو اس موبائل کا جس کے ذریعے میری پسند کی شادی ہونے جا رہی تھی۔ میری بس اتنی سی غلطی تھی کہ میں نے لڑکے کو اپنی تصویر فلٹر لگی دکھائی تھی۔ میری بھابھی نکاح کے بعد کمرے میں آئی تو مسکرانے لگی، کہنے لگی پارلر والی کے ہاتھ میں تو جادو ہے، کیسا روپ نکھار کے رکھ دیا ہے تمہارا، بس سدرا کوشش کرنا کہ تمہیں پسینہ نہ آئے ورنہ یہ چمک دھمک ساری پسینے سے بہہ جائے گی اور تمہاری اصل رنگت دے کر تمہارا میاں ڈر جائے گا۔ میں نے ان کی بات کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، اس لیے رخصت ہو کر میاں کے سنگ چلی گئی۔ شادی کی رات میں دلہن بنی بیٹھی تھی کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔ مجھے اچانک بھابھی کی بات یاد آ گئی جس نے کہا تھا کہ کسی صورت پسینہ نہ آنے دینا ورنہ تیرا اتنا مہنگا میک اپ اتر جائے گا اور تیرا شوہر تیری کالی صورت دیکھ کر ڈر جائے گا۔ میں بہت گھبرائی کیونکہ میں نے فلٹر لگی تصویر لڑکے کو دکھا کر ہی تو اپنے جال میں پھنسایا تھا۔ یوں میں جلدی سے باتھ روم میں گھس گئی تاکہ لائٹ آنے کے فوراً بعد میک اپ درست کر کے ہی باہر نکلوں۔ کچھ دیر بعد لائٹ آ گئی اور جو ہی میں باہر نکلی تو شوہر پر نظر پڑتے ہی جان نکل گئی، کیونکہ وہ تو یہ بات کچھ ان دنوں کی ہے جب میرے لیے ہر آنے والا رشتہ میری رنگت دیکھتے ہی اٹھ کر چلا جاتا تھا۔ میں اپنی تینوں بہنوں میں گہری سانولی رنگت رکھتی تھی، حالانکہ میرے نقوش بہت خوبصورت تھے۔ میں سڈول جسم کی مالک تھی، گھرداری میں بھی اچھی تھی، بس ایک رنگت سے مار کھاتی تھی، اور ہمارے معاشرے میں مجھ جیسی لڑکیوں کی ہر خوبی یہاں تک کہ اعلیٰ تعلیم بھی اس سانولی رنگت میں چھپ جاتی ہے۔ سامنے والے کو نہ ہماری سلیقہ شعاری نظر آتی ہے، نہ ایم اے انگلش، نہ ہی خوبصورت نقوش، بس نظر آتی ہے تو ہماری گہری سانولی رنگت۔ میرے لیے آنے والے رشتے میرے سامنے ہی میرے والدین سے کہنے لگتے کہ یہ لڑکی تو بہت ہی کالی ہے، ہاں اگر چھوٹی بیٹی کے لیے ارادہ ہے تو بتا دیجیے گا۔ پہل تو میری والدہ ایسے لوگوں کو برا بھلا کہتی رہیں کہ کیسے منہ بھر کر دوسروں کی بچیوں میں عیب نکال کر چلے جاتے ہیں، ذرا شرم نہیں آتی کہ لڑکی پر کیا گزرتی ہوگی یا اس کے والدین کیسے یہ سب سنتے اور سہتے ہوں گے۔ کتنا برا لگتا ہے نا جب آپ کسی کے سامنے خود کو سجائے اس لیے بیٹھ جاؤ کہ شاید انہیں پسند آ جائے اور وہ آپ کے سامنے ہی چھوٹی بہن کو پسند کر جائے تو کیسا حیرانگی کا احساس ہوتا ہے، جیسے میں بہت ہی گری پڑی سی چیز ہوں۔ جب کسی دوسرے کو آپ پر فوقیت دی جائے نہ جانے یہ بات رشتہ لانے والے کیوں نہیں سوچتے۔ میری چھوٹی بہنیں بھی شادی کی عمر کو پہنچ گئی تھی، اس لیے میری ماں اب میرے لیے آنے والے ان رشتوں کے بارے میں سوچنے لگی جو میری بہنوں کو پسند کر جاتے۔ یک کے بعد دیگرے میری دونوں چھوٹی بہنوں کی شادیاں ہو گئیں، مجھ سے بڑے بھائی کی شادی بھی ہو گئی، بس ایک میں ہی رہ گئی تھی۔ ہر بار میں خود کو آئینے میں دیکھتی کہ ایک سانولی رنگت کو ہٹا کر تو مجھ میں اور کوئی برائی نہیں ہے، لوگوں کو میرے چہرے پر صرف سیاہ رنگت ہی کیوں نظر آتی ہے۔ پہل تو میں رنگ کو گورا کرنے والی کریمیں بھی لگانے لگی، لیکن کچھ خاص فرق نہیں پڑا۔ پھر میں نے پیسے جمع کر کے اچھے مہنگے پارلر سے وائٹنگ فیشل بھی کروایا، لیکن مجھ پر ہر حربہ ہی ناکام گزرا تھا۔ اب میری عمر بڑھنے لگی تو رشتوں کا معیار بھی بدلنے لگا۔ پہلے مجھ میں لوگوں کو صرف ایک ہی عیب نظر آتا تھا اور وہ میری سانولی رنگت، لیکن اب میرے عیبوں میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ میرا دوسرا عیب میری بڑھتی ہوئی عمر تھی جس میں میرا کوئی قصور نہ تھا، کیونکہ اگر میرا رشتہ وقت پر ہو جاتا اور لوگ میری رنگت کی بجائے میری دوسری خوبیاں دیکھتے تو میری شادی بھی ہو چکی ہوتی۔ میرے لیے اب طلاق یافتہ رشتے آنے لگے، یا پھر ان حضرات کے جن کی بیوی مر چکی تھی اور ان کے 1 یا 2 بچے ہوتے، لیکن میری قسمت کہ میں انہیں بھی پسند نہ آ سکی۔ اب تو مجھے خود سے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ میں خود کو آئینے میں دیکھتی تو جی چاہتا کہ اپنا چہرہ نوچ لوں جو آج تک کسی کو پسند ہی نہیں آ سکا۔ میں بہت اداس اور مغموم رہنے لگی تھی، میرے مزاج میں چڑچڑا پن آنے لگا تھا۔ جب میری چھوٹی بہنیں میکے اپنے شوہر اور 1 یا 2 بچوں کے ساتھ آتی تو میں اپنے کمرے میں بند ہو جاتی، ان کے شوہروں کے سامنے بھی نہیں جاتی تھی کہ مجھے دیکھ کر کہیں وہ میرا تمسخر ہی نہ اڑانے لگے کہ ہماری ماں اس کالی کو ہمارے لیے پسند کرنے آئی تھی۔
میں بہت منفی سوچیں سوچنے لگی تھی۔ دوسری طرف میری والدہ میرے رشتے نہ ہونے کی وجہ سے سخت بیمار رہنے لگی تھیں۔ ان کے وظیفے بڑھنے لگے تھے۔ مجھ سے کہتی، سدرا یہ 21 دن کا وظیفہ ہے، ایک دن کا ناغہ مت کرنا۔ میں نے سنا ہے کہ جس نے بھی پڑھا ہے 21 دن میں اس کا رشتہ طے ہو جاتا ہے۔ میں چپ چاپ وہ وظیفہ شروع کر دیتی، لیکن 21 سے 22 دن بھی گزر جاتے اور اس کے بعد بھی بہت سارے دن اور مہینے گزر جاتے۔ میری قسمت کا ستارہ بھی میری رنگت کی طرح شاید مان پڑ گیا تھا۔ میں جس اذیت سے دوچار تھی وہ میں ہی جانتی تھی یا میرا رب۔ وظیفے کر کے بھی میں تنگ آ گئی تھی۔ اللہ کے سامنے میں گڑ گڑانے لگی، لیکن میری آزمائش شاید ابھی باقی تھی۔ پھر مجھے میری کالج کی سہیلی ملنے آئی جس کی رنگت میری رنگت جیسی تھی، بلکہ اس کے تو نین نقش بھی بدے سے تھے۔ وہ اپنی شادی کا نیوتا دینے آئی تھی۔ میں بجھ کر رہ گئی۔ میری ایک یہی دوست بچی تھی جو میری طرح کی کنواری تھی، باقی تو ساری پیار میں سدھار چکی تھی۔ اب بس میں ہی رہ گئی تھی۔ مجھے حیرت کا جھٹکا تب لگا جب موبائل پر اس کے ہونے والے شوہر کی تصویر میں نے دیکھی۔ وہ اچھا خاصا خوبصورت نوجوان تھا۔ مجھے تو اپنی دوست کی سانولی رنگت پر بھی رشک آنے لگا۔ اس رنگ روپ پر بھی کیا قسمت چمکی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، سدرا میری شہاب سے فیس بک پر دوستی ہوئی تھی، پھر دوستی محبت میں بدل گئی اور ایسی محبت ہوئی کہ وہ رشتہ لے کر میرے گھر پہنچ گیا۔ میں نے اپنی دوست کو تعجب سے دیکھا، پھر پوچھا کہ تم نے شہاب بھائی کو اپنی تصویر دکھائی تھی؟ وہ کہنے لگی ہاں۔ مجھے یہ بھی بات ہضم نہیں ہوئی تھی۔ میں نے سوچا پھر تو واقعی محبت اندھی ہی ہوتی ہے جو اس کی تصویر دیکھ کر بھی وہ شخص کر بیٹھا۔ کاش کہ ایسا کوئی عقل کا اندھا مجھے بھی مل جائے۔ وہ کہنے لگی پہلی بار اس نے اپنی تصویر فلٹر میں کھینچ کر بھیجی تھی، پھر آہستہ آہستہ جب محبت پروان چڑھ گئی تو پھر میری رنگت سے بھی اسے کوئی شکایت نہیں رہی تھی۔ یہ سن کر مجھے شادی کے لیے یہی ایک راستہ سمجھ میں آنے لگا تھا۔ اب اگر مجھ سے بھی کسی کی دوستی ہو جائے اور وہ میرا رشتہ بھیج دے تو میرا بھی گھر بس جائے گا۔ میں نے اپنے موبائل پر فیس بک پر بہت سے خوبصورت اور ہینڈسم لڑکوں کی تصویریں دیکھ کر جو مجھے ان میں سے اچھا لگا اسے میسج کرنے لگی۔ پہل تو میں اس کی تصویروں پر لائک کرنے لگی، اس پر تعریف بھرے کمنٹ کرنے لگی۔ پھر میں نے فرینڈ ریکویسٹ بھی خود بھیجی جو فوراً سے قبول کر لی گئی۔ میں خوش ہو گئی۔ میں نے اپنی فیس بک پر ایک خوبصورت اداکارہ کی تصویر لگائی تھی۔ میری اس لڑکے سے دوستی ہو گئی، ہم میسنجر پر بات کرنے لگے۔ یہ سن کر کہ وہ بھی کنوارا ہے اور عمر میں مجھ سے بس 1 ہی سال بڑا ہے، میں تصور میں اسے اپنا شوہر سوچ کر خوش رہتی تھی۔ پھر وہ میرے ہی شہر میں رہتا تھا۔ 1 مہینہ ہم آپس میں بات کرتے رہے۔ اس لڑکے کا نام اشر تھا، نام بھی اچھا تھا۔ اس سے مجھے معلوم ہوا کہ یہ تصویر اسی کی ہے۔ 1 مہینے بعد ہم ایک دوسرے سے محبت کا اظہار بھی کر چکے تھے۔ پہلی بار اشر نے مجھ سے میری تصویر مانگی، میں نے انکار کر دیا کہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، بہت شریف لڑکی ہوں، اگر میری تصویر آؤٹ ہو گئی تو یہ بہت بری بات ہو جائے گی۔ اس لڑکے نے کہا کہ میں اسے اچھی لگنے لگی ہوں اور وہ میرے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگا ہے، اس لیے مجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ مجھے اپنی دوست کی بات یاد آنے لگی۔ میں نے سوچا کہ نقش تو میرے بہت پیارے ہیں، کیا حرج ہے کہ میں فلٹر سے اپنی رنگت گوری کر کے اپنی تصویر بھیج دوں۔ میں نے ایسا ہی کیا، اس لڑکے کو اپنی تصویر بھیج دی۔ جیسے ہی اس نے میری تصویر دیکھی میں نے اپنی تصویر دونوں جانب سے ڈیلیٹ کر دی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ سدرا تم بہت خوبصورت ہو۔ اس کے اس لفظ نے میرے اندر کی محرومی کو مٹایا تھا۔ کئی سال سے میں صرف اپنے اوپر نکتہ چینی سنتی آ رہی تھی۔ پہلی بار جب اس نے میرے حسن کی تعریف کی تو مجھے لگا میں ہواؤں میں پرواز کر رہی ہوں۔ کہنے لگا تمہارے نقوش کسی کتابی چہرے جیسے ہیں۔ ان لفظوں نے مجھے شرمانے پر مجبور کیا تھا۔ پہلی بار میری رنگت کے علاوہ بھی کسی نے میرے چہرے پر کچھ اچھا دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ وہ میری اکثر تعریف کرنے لگا تھا۔ پھر مجھے اس سے معلوم ہوا کہ وہ آن لائن بزنس کرتا ہے، سافٹ ویئر انجینئر ہے۔ میں بھی اسے اپنی تعلیم بتا چکی تھی، یہ بھی کہ میں امور خانہ داری میں بھی ماہر ہوں۔ بہرحال ہمارے خیالات اور مزاج بھی بہت ملتے تھے۔ 4 سے 5 ماہ لگے کہ اشر میرے لیے رشتہ بھیجنے پر اصرار کرنے لگا۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ گھر پر کس سے بات کروں۔ مجھے پہلا خیال بھابھی کا ہی آیا۔ میں نے انہیں اپنا رازدار بنا لیا تاکہ کب میرا رشتہ آئے تو بھابھی بات کو سنبھال لیں۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ میرا رشتہ دیکھنے جس دن اشر کے گھر والوں نے آنا تھا میں خوب تیار ہوئی تھی۔ بھابھی نے میری والدہ سے یہی کہا تھا کہ اشر کا رشتہ ان کی کسی جاننے والے کے توسط سے آیا ہے۔ وہ لوگ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے، پھر اپنی رضامندی بھی دے گئے۔ امی بھی خوش ہو گئی کہ یہ پہلا رشتہ تھا جو مجھے پسند کر کے گیا ہے۔ امی جب اشر کو دیکھ کر آئیں تو کچھ چپ چاپ سی تھی،
میں نے بھابھی سے پوچھا کہ انہیں اشر کیسا لگا۔ کہنے لگی دیکھنے میں تو ہینڈسم ہے، اب تم نے محبت کی ہے تو ظاہر ہے کچھ سوچ سمجھ کر ہی کی ہوگی، تم فکر مت کرو اور مٹھائی کھاؤ۔ 1 ماہ بعد میری بھی شادی ہو گئی۔ میں جب لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے واش روم میں چلی گئی تھی، پھر جب لائٹ آتے ہی اپنا میک اپ درست کر کے باہر آئی تو اشر بیڈ پر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دیکھنے میں بالکل ویسا ہی تھا جیسا تصویر میں۔ میں شرمائی بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ ثانیے تو ہم دونوں کے بیچ خاموشی سے گزر گئے۔ پھر اشر نے کہا کہ میں اپنی تصویر سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں۔ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے رونمائی کی انگوٹھی پہنائی۔ میں بہت خوش تھی، بس اندر سے کہیں یہ ڈر تھا کہ میرا میک اپ دھلنے کے بعد کہیں اشر کی محبت ختم نہ ہو جائے۔ لیکن اس کی اگلی بات نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ کہنے لگا تم منہ دھو کر عام لباس پہن لو، اس گرمی میں اتنے بھاری بھرکم لباس میں تم پریشان ہو رہی ہوگی۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیسے اسے بتاؤں کہ میری رنگت سانولی ہے، حالانکہ میں 1 مہینے سے خود کو اس بات کے لیے ذہنی طور پر تیار کر رہی تھی کہ اشر سے سچ کہہ دوں، لیکن آج تو لگ رہا تھا میرے منہ میں زبان گونگی ہو گئی ہو۔ میں نے سوچا منہ دھو کر ہی میں اس کے سامنے آ جاتی ہوں، اگر وہ غصہ ہوا تو رو دھو کر اپنی محبت کا یقین دلا دوں گی۔ آخر محبت تو وہ مجھ سے کرتا ہے، جب محبت ہو جائے تو پھر انسان ایسی باتوں کو سامنے نہیں رکھتا۔ میں اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ مجھے دوسری حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب میں عام لباس اور دھلے ہوئے منہ کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ نہ حیران تھا، نہ ہی اس کے چہرے پر کوئی ناگواری تھی، حالانکہ وہ بھوری رنگت کا مالک تھا، لیکن مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے میں اب بھی دلہن بنی بیٹھی تمام تر زیبائشوں کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھی ہوں۔ کہنے لگا تم مجھے پہلے بھی بہت پیاری لگی تھی، فلٹر میں تمہاری تصویر دیکھتے ہی تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا، لیکن تمہارے خوبصورت نقوش پر گوری رنگت کچھ سج نہیں رہی تھی۔ میں نے تصور میں تمہاری گندمی رنگت سوچی تو مجھے تم اور بھی پیارے لگنے لگی۔ سادگی میں بھی تم اس سے زیادہ حسین ہو سدرا جتنی تصویر میں تھی، تمہارے نقوش پر تمہارا یہی رنگ سجتا ہے۔ اشر کی بات سن کر میری آنکھوں میں نمی اتر آئی کہ واقعی میں اسے ایسے ہی اچھی لگتی ہوں۔ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور اس دستک نے میری زندگی اندھیر کر دی۔ اشر نے جب کھڑے ہونے کے لیے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھا سٹینڈ اپنے قریب کیا اور اس کے سہارے سے وہ کھڑا ہوا، یہ دیکھ کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ وہ ایک ٹانگ سے معذور تھا۔ وہ لوہے کی سٹک کے سہارے کمرے کا دروازہ کھولنے جا رہا تھا اور مجھے لگا اس کمرے کی سجی سجائی چھت میرے سر پر آن گرے گی۔ اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا دھوکہ، میرا دل تو بجھ کر رہ گیا تھا۔ مجھے اپنی قسمت پر رونا آنے لگا۔ گھٹنے سے نیچے کی ٹانگ بالکل غائب تھی۔ یہ دیکھ دیکھ کر میرے دل میں ہول سے اٹھنے لگے، آنسو میری آنکھوں سے جاری ہونے لگے۔ دل چاہا کہ اپنی کم عقلی پر دھاڑے مار مار کے روں۔ ایسے شوہر سے بہتر تھا کہ میں شادی ہی نہ کرتی، عمر بھر میکے کی دہلیز پر ہی گزار دیتی۔ کمرے کے باہر میری نند تھی، اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا، وہ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی میرا دل بھی بند ہو گیا تھا، جیسے دل کو کسی نے مٹھی میں دبوچ دیا ہو۔ اب مجھے امی کے چپ ہونے کی وجہ سمجھ آ رہی تھی۔ بھابھی کا کیا تھا، وہ چاہتی ہی یہی تھی، میرا بوجھ بھی بھائی کے سر سے اترے اور وہ اکیلی گھر میں راج کرتی رہے۔ امی تو پہلے ہی میرے لیے پریشان اور بیمار رہتی تھیں، چاہ کر بھی میرے آنسو ضبط سے باہر تھے۔ میں سسکیوں سے رونے لگی تھی۔ اشر میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے، کچھ دیر مجھے روتے ہوئے دیکھتے رہے۔ کہنے لگے تمہاری والدہ اور بھابھی نے تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ میں نے تو انہیں ہر بات سے آگاہ کر دیا تھا، شاید میرے رونے کی وجہ جان گئے تھے۔ میں نے شکوہ کی نظروں سے انہیں دیکھا، پھر بولی یہ بات آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ میری بات پر وہ کہنے لگے کہ ہمارا رشتہ ظاہری کا نہیں تھا سدرا، ہم نے ایک دوسرے کو دیکھنے سے پہلے ہی پسند کیا تھا، ایک دوسرے کے بارے میں تو بات بعد میں ہوئی تھی، پہلے ہم اپنی محبت کا اظہار کر چکے تھے۔ تمہیں میری عادت اور مزاج پسند تھا، مجھے تمہارا۔ اب میں کیا کہتی کہ میں نے 100 لڑکوں کی تصویروں کو دیکھ کر اسے پسند کیا تھا؟ نہ جانے کیوں، لیکن جیسے ہی اشر نے میرا ہاتھ تھاما، میں نے جھٹکے سے ان کا ہاتھ پیچھے کر دیا اور اٹھ کر سامنے صوفے پر لیٹ گئی۔ کچھ پل تو وہ مجھے حیرت سے دیکھتے رہے اور پھر خاموشی سے لیٹ گئے۔ میری شادی کو 15 دن بیت چکے تھے، لیکن میں اشر سے بات نہیں کرتی تھی۔ میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا تھا۔ میری ساس میری سلیقہ مندی سے بہت خوش تھی۔ میری نندیں جب گھر آتی تو قسم قسم کے میرے ہاتھ سے بنے مزے کے کھانے کھا کر میری تعریف کرتے نہیں تھکتی تھی۔ جب میں انہیں ان کے شوہر کے ساتھ آتے جاتے دیکھتی تو میرا دل اندر ہی اندر سلگ کر رہ جاتا۔ میرا میاں تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ مجھے موٹر سائیکل پر ہی کہیں لے جائے۔ اشر پہلے پہل مجھ سے میرے رویے کی وجہ پوچھتے رہے۔
لیکن جب میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو چپ ہو گئے، بس اپنے لیپ ٹاپ پر لگے رہتے، اور میں دوسروں کے شوہر کو چلتے پھرتے دیکھ کر اپنا جی جلاتی رہتی۔ بیڈ یا صوفے پر اٹھتے بیٹھتے ہوئے اشر کو ہمیشہ مشکل پیش آتی تھی، لیکن میں نے کبھی ان کا ہاتھ تھام کر انہیں اٹھنے یا بیٹھنے میں مدد نہیں کی تھی، بس ناگواری سے منہ پھیر لیتی تھی۔ میرے وہ گن جو آج تک کسی رشتے دیکھنے والے کو نظر نہیں آ سکے تھے، میری ساس اور میری نند اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتی تھی۔ واپسی کا میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے جب مجھے رہنا ہی یہیں تھا تو دل تو لگانا ہی تھا۔ اشر جب بھی مجھ سے اپنی ضرورت کی کوئی چیز مانگتے، میں انہیں چڑ کر جواب دیتی تھی۔ اپنے اندر کی کھولن مجھ سے اب برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ میری ہر کڑوی کسیلی چپ چاپ سن رہے تھے۔ بات کرتے ہوئے مجھے اپنے لفظوں کی سختی کا ذرا بھی احساس نہیں تھا۔ میں یہ تک کہہ دیتی ہر کام مجھے آپ کا کرنا پڑتا ہے، آپ اپاہج نہ ہوتے تو مجھے بھی اتنے کام نہ کرنے پڑتے، میں تو آپ کے ساتھ کہیں باہر بھی نہیں جا سکتی، لوگ کیسی کیسی نظروں سے دیکھیں گے مجھے۔ میری بات کا وہ کوئی بھی جواب نہیں دیتے تھے، بس ایک چپ تھی جو انہوں نے ساتھ لی تھی۔ بس اتنا کہا کہ تم میرے کام مت کیا کرو، حالانکہ میں ان کے کام زیادہ کرتی بھی نہیں تھی۔ زیادہ تر وہ گھر پر ہی رہتے تھے، کیونکہ ان کا سارا کام ہی لیپ ٹاپ پر تھا، رہتے بھی کمرے میں ہی تھے۔ بس کچھ دیر اپنی والدہ کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتے تھے۔ اشر اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے، باقی 2 بہنیں تھیں۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگے کہ وہ کام سے باہر جا رہے ہیں، اگر میں میکے جانا چاہوں تو وہ مجھے چھوڑ دیں گے۔ یہ بات سن کر میں تمسخرانہ انداز سے ہنسنے لگی کہ آپ اس قابل ہیں کہ مجھے کہیں لے جا سکیں۔ یہ سن کر ان کا چہرہ بجھ سا گیا تھا۔ کہنے لگے کہ انہیں گاڑی چلانی آتی ہے۔ یہ بات میرے لیے حیران کن تھی، کوئی بھی شخص ایک ٹانگ کے بنا کیسے گاڑی چلا سکتا ہے؟ پھر میں نے سوچا کہ یقیناً گاڑی آٹومیٹک ہوگی۔ کچھ مجھے یہ بھی تجسس سا ہوا کہ دیکھوں تو گاڑی کیسے چلاتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ چلی گئی۔ گاڑی مینول تھی اور ایک ہی پاؤں سے وہ بڑی مہارت سے گاڑی کو کنٹرول کیے چلا رہے تھے۔ کچھ اپنی آسانی کے لیے ایک سٹک بھی اپنے پاس رکھی ہوئی تھی۔ سرخ سگنل پر گاڑی کھڑی ہوئی تو اس کے پاس سے گزرنے والی گاڑیوں میں بیٹھی لڑکیاں ہم دونوں کو حیرت سے دیکھنے لگیں، پھر ہنسنے لگیں۔ ایک کہنے لگی کیسا خوبصورت جوان ہے، اور بیوی دیکھو بالکل کالی، مجھے ترس آ رہا ہے بیچارے پر۔ اس کی بات ہم دونوں نے ہی سنی تھی۔ یہ سن کر میرا خون کھول کر رہ گیا کہ اگر پتہ چلے اس خوبصورت لڑکے کی ٹانگ ہی نہیں ہے تو پھر دیکھوں میں کہ کس طرح ترس آئے گا۔ نئے سرے سے میرے زخم تازہ ہوئے تھے۔ میرا چہرہ دیکھ کر اشر سمجھ گئے کہ مجھے اس لڑکی کی بات بہت بری لگی ہے، اس لیے کہنے لگے کہ تم لوگوں کی باتوں کی پرواہ مت کرو، یہ اگر میری نظر سے دیکھیں تو انہیں پتہ چلے کہ تم کتنی حسین ہو۔ مجھے اس لڑکی کی بات اتنی بری نہیں لگی جتنی اشر کے منہ سے اپنی تعریف۔ میں نے غصے سے کہا کہ ایسی باتیں مجھ سے مت کیا کرو، میں ایسی ہی باتوں کے جال میں پھنس کر پچھتا رہی ہوں۔ آسان نہیں ہوتا ایک اپاہج کے ساتھ زندگی گزارنا، میں نے ترش لہجے میں کہا اور اپنے گھر کے باہر اترنے لگی تو اشر نے کہا، سدرا تم اگر میرے ساتھ خوش نہیں ہو تو جو چاہے فیصلہ کر سکتی ہو، تم ہر فیصلے کے لیے آزاد ہو۔ میں نے طنزیہ مسکراہٹ سے جواب دیا، میرے پاس واپسی کا راستہ اگر اتنا آسان ہوتا تو میں آپ کی حقیقت جان کر ہی واپس لوٹ جاتی۔ یہ کہہ کر میں گاڑی سے نیچے اتر گئی اور بڑی زور سے دروازہ بند کیا۔ گھر آئی تو وہی بھائی بھابھی کے جھگڑے۔ بھائی کی آمدنی کم تھی، اس بات پر بھابھی ہر وقت نالاں ہی رہتی تھی۔ اگلے روز مجھ سے میری وہی دوست ملنے آ گئی، چہرے پر افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی تو کہنے لگی، میرا شوہر مجھے میری رنگت کے تانے دیتا ہے، کہتا ہے تم نے مجھے دھوکہ دے کر شادی کی ہے اور اب مجھے میکے بھیج دیا ہے، اور مجھے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ حالانکہ اس کے چھوٹے سے گھر اور قلیل تنخواہ پر بھی وہ خوشی سے گزارا کر رہی تھی۔ 2 دن بعد میں واپس سسرال چلی گئی۔ بھائی ہی مجھے چھوڑنے آئے تھے۔ دروازہ ایک ملازمہ نے کھولا تھا۔ بھائی مجھے باہر سے چھوڑ کر ہی جا چکے تھے۔ میں اندر داخل ہوئی تو میری ساس اور نندیں بلند لہجے میں میرے ہی بارے میں بات کر رہی تھیں۔ اشر سے کہہ رہی تھی، تم میں ایسی کون سی خرابی تھی اشر جو تم نے اس کالی مہارانی کو سر پر چڑھا رکھا ہے؟ کتنی خوبصورت لڑکیاں تھیں جو تم سے شادی پر راضی تھیں، اچھا خاصا کماتے ہو، گاڑی ہے تمہارے پاس، کیا وہ ذرا بھی تمہارے پاس بیٹھی اچھی لگتی ہے؟ اس کی رنگت دیکھ کر میرا تو جی متلانے لگتا ہے۔ اپنی نند کے منہ سے یہ بات سن کر میں حواس باختہ ہوئی تھی۔ میرے سامنے تو میری تعریفیں کرتی نہیں تھکتی تھی اور پیچھے یہ سوچ رکھتی تھی۔ اشر نے فوراً سے کہہ دیا، سدرا میری بیوی ہے، وہ کتنی خوبصورت ہے یہ میں جانتا ہوں۔
جب میں اس کے ساتھ خوش ہوں تو کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ کچھ کہے، اور میرے سامنے تو آپ بنا لحاظ بولے جا رہی ہیں۔ اگر سدرا کے سامنے کچھ کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اشر اب بھی میری ہی طرفداری کر رہے تھے۔ تمہاری ہی وجہ سے اسے برداشت کر رہے ہیں، ورنہ جو وہ کرتی ہے 2000 کی نوکرانی بھی کر سکتی ہے۔ میری ساس بھی میرے لیے ایسے خیالات رکھتی تھی، میں سن کر چکرا کر رہ گئی تھی۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اپنی غلطی کا بڑی شدت سے احساس ہونے لگا تھا۔ اگر مجھے اس گھر میں عزت مل رہی تھی تو میرا کوئی کمال نہیں تھا، وہ اشر ہی تھے جو میری ڈھال بنے ہوئے تھے۔ جب اشر کمرے میں آئے تو مجھے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ کہنے لگے تم کب آئی؟ میں نے کہا صحیح وقت پر پہنچی تھی۔ پھر میں ان کے قریب آ گئی، انہیں سہارا دیتے ہوئے بیڈ پر بٹھایا اور خود فرش پر ان کے پیروں کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ مجھے یوں اپنے پیروں میں بیٹھا دیکھ کر پوچھنے لگے سدرا تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ ان کی بات ابھی مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اپنے رویے کی ان سے معافی مانگنے لگی۔ وہ مجھے چپ کرانے لگے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ بظاہری کمی اہمیت نہیں رکھتی، انسان کا انسان ہونا ضروری ہے۔ اشر نے مجھ سے محبت کی تھی، اس لیے میری کوئی خامی انہیں خامی نہیں لگی، اور میں نے انہیں دیکھ کر ان کی چاہ کی تھی، اس لیے ان کے بظاہری عیب دیکھ کر دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ مجھے بر وقت اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ میرے پاس ایک بہترین شوہر تھا۔ میں بہت سے ہاتھ پاؤں سلامت والے مردوں کی کم تنخواہ پر لڑنے والی بیویوں سے زیادہ خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ اب مجھے کسی بھی بات کا کوئی ملال نہیں تھا۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، خواہ تم کو یقین ہو کہ وہ برا ہے۔ تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا۔ اچھے لوگ خوشیاں دیتے ہیں اور برے لوگ سبق۔ پڑوسی کے بچوں کی بھوک اور فاقے سے انجان رہنا اور اس کی بیوی اور بیٹی کی حرکتوں سے واقف رہنا ہمارے معاشرے کا بہترین مشغلہ ہے۔ انسان کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے تو وہ دوسروں کے احساسات کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اگر تمہیں لگے کہ تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے تو خوش ہو جاؤ کہ تم اس قابل سمجھے گئے، کیونکہ اللہ پاک کے ہاں عاشق کا امتحان ہوتا ہے، منافق کا نہیں۔ کسی نے مٹکے سے پوچھا کہ تم اتنے ٹھنڈے کیوں رہتے ہو؟ مٹکے نے مسکرا کر جواب دیا، جس کا ماضی، حال اور مستقبل سب مٹی سے بنا ہو تو وہ تکبر اور گرمی کس بات پر کرے؟ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اپنی بیٹی کی شادی کروائی لیکن چند ہی ماہ میں وہ شادی ٹوٹ گئی۔ آج کل لوگوں کا پتہ نہیں چلتا، بظاہر تو بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن رشتہ رکھنے کے بعد اصل چہرہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ کیا کوئی ایسا عمل نہیں جس سے ہم شادی سے پہلے یہ دیکھ سکیں کہ لڑکی یا لڑکا شادی کرنے کے قابل ہے یا نہیں؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہو تو تم لڑکے میں یہ دیکھو جو لوگ اس سے مرتبہ میں کم ہیں، حیثیت میں کم ہے، اگر ان کی عزت کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے تو سمجھ لو یہ زندگی میں اچھا شوہر بھی بنے گا اور اپنی بیوی کا خیال بھی رکھے گا۔ لیکن اگر جو رتبے میں اس سے بڑے ہیں ان کی تو عزت کر رہا ہے لیکن جو مرتبے میں کم ہے ان کا احساس نہیں کرتا، تو سمجھ جانا کہ یہ انسان تمہاری بیٹی کے لیے صحیح نہیں۔ اتنی ہی دیر میں دوسرا شخص اٹھا اور پوچھنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ہم اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھیں تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ لڑکی ہمارے بیٹے کے لیے صحیح ہے یا نہیں؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنے جاؤ تو لڑکی سے چند سوال پوچھو اور تھوڑی دیر گفتگو کرو۔ اگر لڑکی صرف اپنی خوبیاں بتاتی رہے اور ہر بات پر اپنی تعریف کرتی رہے تو سمجھ جانا یہ لڑکی خود پسندی کے دلدل میں گرفتار ہے۔ لیکن اگر لڑکی اپنے گھر والوں کی بات کرے، اپنے والدین کی بات کرے، تو وہ لڑکی آنے والے وقت میں کسی بھی انسان کے لیے اچھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اور کوئی انسان اگر ان دونوں اعمال کے بعد بھی گھبرانے لگے اور فیصلہ نہ کر سکے تو وہ گھر آ کے 27 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے اور سو جائے۔ اگر خواب میں خوشحالی یا وہ لڑکا اچھے لباس میں نظر آئے تو وہ انسان سمجھ جائے کہ یہ رشتہ مبارک ثابت ہوگا۔ لیکن اگر خواب میں آگ یا شیطانی مناظر یا خون یا اس لڑکی یا لڑکے کا خراب روپ دیکھے تو پھر وہ رشتہ بہتر ثابت نہیں ہوگا۔ ایک بزرگ اپنے بیٹے سے، بیٹے کیا تم جانتے ہو جنت مفت میں ملتی ہے اور جہنم خریدی جاتی ہے؟ بیٹا وہ کیسے ابا جان؟ باپ دوزخ پیسوں سے خریدی جاتی ہے۔
جو جوا کھیلتا ہے وہ مال خرچ کرتا ہے، شراب بھی پیسوں سے خریدی جاتی ہے، سگریٹ بھی پیسوں سے ہی ملتی ہے، گانے والی سی ڈی خریدنے کے لیے بھی مال خرچ کرنا پڑتا ہے، اور اس کے برعکس جنت مفت ملتی ہے۔ میرے بچے جو نماز پڑھتے ہیں مفت پڑھتے ہیں، روزہ بھی مفت میں رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح استغفار کرنے اور نگاہیں نیچی رکھنے اور اللہ پاک سے ڈرنے اور اچھا اخلاق اختیار کرنے پر کوئی خرچ نہیں آتا۔ اللہ پاک ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔